بات کرتے ہیں محکمہ اوقاف پنجاب میں مالی بدعنوانی کے بارے میں، جس کے خلاف حالیہ سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور ہم آپ کو پتہ ہی ہے محکمہ اوقاف کے انڈر کون سی لاہور میں ایسی مقدس جو مقامات ہیں وہ آتے ہیں۔ اس میں بہت سارے مزارات ہیں، اس میں اور مساجد بھی آتی ہیں، اور بڑے معاملات ہیں یہ جہاں پر ہم جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، ہم جا کے وہاں پہ اپنی مرادیں پوری ہونے کی وجہ سے وہاں پر ظاہر نذرانے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کرپشن کے معاملات ہیں۔ یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کے تانے بانے کہاں جا کر کے ملتے ہیں، اور یہ مالی باضابطگیاں ہوئی کس طرح سے، تمام تر تفصیلات جو ہیں آج ہم جانیں گے۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں، چونکہ انتہائی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، احمد قریشی صاحب کو ہمارے نمائندے ہیں، ان کو انوائٹ کیا جائے۔ احمد ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے مارننگ شو میں۔ کیسے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ احمد، محکمہ اوقاف میں جو ہونے والی حالیہ کارروائیاں ہیں، کیا نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ کیا ہوا کیا تھا، اور پھر یہ جو کارروائیاں کی جانی ہیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں، کوئی اس کے ریزلٹس ملیں گے؟ دیکھیے، ابھی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے وسیع پیمانے پہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، جنہوں نے قواعد و ضوابط ہٹ کر جو ہے کام کیے۔ تو یہ سیکٹری اوقاف پنجاب جو ہے ڈاکٹر احسان بھٹا، اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے افسرز جو ہے سبھی ڈپارٹمنٹس میں ہونے چاہیے، اور نہ صرف یہاں پہ انہوں نے لوگوں کی جو کیسز سامنے آئے اس پر سزائیں دی، ان کی 5 سال کی نوکریاں جو ہیں وہ بھی تنزلی ان کی 5 سال اور پچھلے سکیل میں لے گئے۔ اس کے علاوہ ریکوریاں بھی کروائی اور آرڈر دیے، نیب کو یہ اینٹی کرپشن کو ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ اب بڑا جو ایک داتا دربار پہ، چونکہ ایک ویسے تو لاہور میں تقریباً بہت سارے مقامات ہیں، بہت زیادہ ہیں، پنجاب بھر میں مزارات ہیں، اور 500 سے زائد ان کی تعداد ہے۔ تو داتا دربار چونکہ مرکز ہے، اور پورے دنیا میں جس طرح آپ کہہ لیں کہ لاہور میں سب سے بڑا مقام ہے، جس کو ظاہر ہے لاہور کو اسی لیے داتا کی دنیا سے لوگ آتے ہیں، جی بالکل۔ تو وہاں پر عید میلاد النبی کانفرنس ہوئی، اس میں کچھ مالی باضابطگیاں سامنے آئیں، اور جس پہ سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 5 سال کی ان کی جو سروس تھی اس کو ضبط کیا گیا اور پچھلے سکیل میں لے کے گئے۔ اس کے بعد ان سے ریکوری کے احکامات جاری ہوئے۔ اسی طرح جو لوگ انوالو تھے اس میں، ان سب کے خلاف کارروائی ہوئی۔ ایون جو جامع مسجد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے امام اور خطیب تھے، مفتی رمضان سیالوی، بڑا نام ہے ایک، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونا، یہ ایک ہر بندہ اس سوچ وچار میں مبتلا ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے کارروائی کرنا، اور واقعی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور ان کو وہاں سے انہوں نے ٹرانسفر کیا، بنیادی طور پہ تو ٹرانسفر ان کو کیا ایک شکایت پہ۔ کسی نے ان کی موبائل پہ تصویر بنائی، ویڈیو بنائی، اس پہ انہوں نے مس بہیو کیا۔ حالانکہ اسلام درس دیتا ہے، اور اسپیشلی جو ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے حسن اخلاق سے متاثر کرتے ہیں لوگوں کو، اسلام کی پریچ کرنے والے جتنے پریچرز ہیں۔ تو انہوں نے مس بہیو کیا، اس نے کمپلینٹ کی، وہ سارا پروسیجر، انکوائری ہوئی، ان کو وہاں سے ہٹا کے پھر میاں میر کمپلیکس، میاں میر دربار میں لایا گیا۔ ماشاءاللہ ایک بڑی اپنی جگہ پہ ایک بڑی اس کے بعد جی ایک انکوائری ہوئی، آڈٹ پیرا بنا ان کے خلاف کہ 26 لاکھ روپے سے زائد کی رقم انہوں نے ایک اسسٹنٹ سے وصول کی۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ کیسز سامنے آئے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 آفیسرز جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں اور مزید انکوائریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ حیرت انگیز اس لیے کہ کبھی بھی اس لیول پہ جا کے کام نہیں ہوا۔ ہاں، کہ کسی امام یا کسی کیا کہیں گے اسے جو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر، یہ بنیادی طور پہ یہ پورا ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے نا۔ کسی بھی جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد ایڈمنسٹریٹر ہیں، اسی طرح لاہور زون کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کے نیچے مینیجرز ہوتے ہیں، سرکل انچارج اور نگران ہوتے ہیں، پوری ایک چین ہوتی ہے۔ جی جی۔ تو انہوں نے آ کے جو نا ایک بڑا بریک کیا ہے۔ اچھا، سمجھتے ہیں آپ کہ صرف متعلقہ افسران کو ہٹا دینا، ان کو سزا دینا کافی ہے، یا پھر پورے سسٹم میں نہیں سمجھتے آپ؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ پورا ایک کنیکشن، یہ ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، تو اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ اصلاحات میں نے بتایا نا، سیکٹری اوقاف نے شروع کی ہیں اس پیمانے پہ آج تک۔ اور یہ صرف لاہور میں ہو رہی ہیں، پورے پنجاب کو اس میں لایا جائے؟ نہیں، بیسیکلی ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے نا۔ اچھا، پورے پنجاب میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی اکاڑا، پاک پتن، وہاں پر بھی افسران کے خلاف سزائیں ان کو دی گئیں، اور ریکوری جو ہے، اماؤنٹ جو مالی باضابطگی سامنے آئی انکوائری میں،
وہ انہوں نے ریکوری کے آرڈر بھی جاری کیے کہ لیکن ریکوری اتنے بڑے پیمانے پر احمد وہاں پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، وہاں پہ نذرانے لوگ عقیدت کے مارے ظاہر ہے وہ چڑھاتے ہیں، تو مذہبی مقامات کے فنڈز کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں سے باہر نکل کے آپ شفافیت کے لیے آپ کوئی ڈیجیٹلائز نظام ہونا چاہیے، کوئی ایسا جدید آڈٹ ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا سیٹ اپ متعارف کروایا جا رہا ہے؟ کوئی ایک کوشش کی گئی تھی ڈیجیٹل کیش باکس کی، ہاں کہ جس میں جیسے ہی کوئی نذرانہ جائے گا وہ کاؤنٹر لگا ہوگا اس پہ، لیکن عام طور پہ سمجھتے ہیں ہم کہ صرف پیسے ہم اس کیش باکس میں ڈالتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ ہم نذرانے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، تو جو اس وقت چونکہ انسان ایک نیچرلی فطرت انسان کی ہے، جب پھنسا ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو لوگ ڈالر بھی ڈالتے ہیں، سونا بھی ڈالتے ہیں۔ اوکے، پھر وہاں پہ آ کے پرابلم ہو گئی۔ یس، تو ابھی کاؤنٹر میں ابھی جو میکانزم ہے اس میں باقاعدہ کیش باکسز کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور 3 چابیاں ہوتی ہیں کسی بھی کیش باکس کی۔ ایک اس مینیجر کے پاس ہوتی ہے جو انچارج محکمہ اوقاف نے بنایا ہوا ہے، ایک خطیب کے پاس ہوتی ہے جو اس مسجد کا خطیب ہے یا زونل خطیب ہے، اور تیسری چابی اس کیش باکس کی ہوتی ہے بینک آفیسر کے پاس جس بینک میں اس محکمے کا اکاؤنٹ ہے، اس دربار کا اکاؤنٹ ہے۔ 3 چابیاں ہوتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ڈائریکٹ ادھر نا آپ نا ادھر بینک اکاؤنٹ نمبر لکھ دیں، آپ کہیں بابا جی کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ٹرانسفر کر دیں۔ ابھی یہاں جو نہیں آن لائن ٹرانسفر، یہ آن لائن بھی ہے۔ اچھا، آپ دربار کا اکاؤنٹ ہے، داتا صاحب کے نام پہ بھی اکاؤنٹ؟ جی، پورے مزارات کے جو محکمہ اوقاف کے پاس ہیں بینک اکاؤنٹ ہے، آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، آپ اگر چاہ رہے ہیں عقیدت کا اظہار، محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ میں، داتا صاحب کے اکاؤنٹ میں یا میں میاں آپ کو میر صاحب کے اکاؤنٹ میں؟ جی اکاؤنٹ جو بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹس بھی دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، کوشش یہ کی جاتی ہے جب کیش اوپن ہوتا ہے ہیڈ آفس سے ٹیمیں جاتی ہیں اپنے طور پہ کوشش۔ اب جس طرح میں نے بتایا ابھی یہ ایک پروسیجر یہ ریفائن کر رہے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد یہ پروسیجر بھی اڈاپٹ کیا جائے گا کہ اس کو کس طرح مزید شفاف بنایا جائے، جو کیش باکسز کھلتے ہیں ان سے نکلنے والے پیسے اور چیزیں جو ہیں کس طریقے سے اس کو شفاف بنایا جائے، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں یہ سیکٹری اوقاف پنجاب۔ ابھی جو وقتی ابتدائی جو معاملات یہ شروع ہوئے ہیں، انکوائریاں شروع ہوئی ہیں، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اوبویسلی میں نے بتایا آپ کو، کپتان ڈاکٹر احسان بھٹا ہیں، اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے ہی یہ سارا سٹیپ لیا، اور لوگ حیران ہیں۔ آپ کو بتایا جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے آج تک اتنے وسیع پیمانے پہ اس طرح سے احتساب کا عمل نہیں ہوا ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے اور لوگوں کو سب سے پہلے تو اٹھا کے دور دور پھینکا، بڑا جو کئی دل سالوں گردے کا کام ہے ویسے یہ، جی بالکل، جو انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک چیز ٹھانی ہے کہ میں نے سی ایم پنجاب نے چونکہ اوور آل سبھی محکموں میں شفافیت کا ایک جو ہے وہ سلوگن دیا، تو اسی تناظر میں محکمہ اوقاف میں بھی یہ کام ڈاکٹر احسان بھٹا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ احمد آپ کے آنے کے لیے، اور اتنی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اتنی انفارمیشن ہمیں دینے کے لیے۔